خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں، جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزنش کی جاتی تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو، اس کے باوجود بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، کوئی بات نہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید کوئی سرزنش نہیں کی گئی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ اس کی اطلاع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو اس بات کا بہت دکھ ہوا، پھر بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں فرمایا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا تاکہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد، دلیر، شجاع اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بہت زیادہ احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے۔ اس دور میں بھی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، اس لیے ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحث مباحثہ بھی ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار، محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ حنین جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، تو اس موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمنوں نے پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے، تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی نئے سرے سے صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید انداز میں حملہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی فرماتے رہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمولیت اختیار کی۔ تبوک کی مہم کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دومت الجندل، شام کا ایک علاقہ ہے، اس طرف روانہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دے کر بھیجا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئی تو 8 اطراف سے تو کفار نے مزاحمت بالکل بھی نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کفار مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ انداز سے سر پر زرہ پہنے ہوئے، سر پر فولادی خود رکھے ہوئے، تلوار تھامے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں، جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔
ان غلطیوں پر جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزنش کی جاتی تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔